قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب الحمدللہ آیات مبارکہ کی آسان ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 تک مکمل ہوا۔ آج آیت نمبر 65 سے یعنی 65 آیت نمبر سے انشاءاللہ اپنے درس کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اس سے ماقبل جو چند رکوع ہیں اس میں بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ ان سے متعلق کافی اللہ پاک نے آیات مبارکہ کو نازل فرمایا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی حاضر نہیں ہوتے، یا حضور الاسلام ان کے پاس جو پیغام لے کر گئے ہیں وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ پاک نے اس سے قبل بھی یعنی بنی اسرائیل کے بھی وہ لوگ یعنی جو یہود ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو اس نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انبیاء کرام علیہ السلام یعنی جیسے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اور ہر نبی جو بھی دنیا میں مبعوث ہوا وہ اپنے سے ماقبل انبیاء کی تصدیق کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، لیکن یہود ان پر ایمان نہ لائے۔ اچھا، پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اب نصارہ نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کو جو طرح طرح کی مشقتوں میں اور سزاؤں میں ان کو مبتلا کیا، اس کا ذکر کیا۔ اچھا، پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تھے مگر کس لیے؟ کہ آپ ہماری منشا، ہماری من پسند کے فیصلے آپ فرما دیں۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر فرما دیا کہ آپ وہی فیصلہ فرمائیں جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، جو رب کا قرآن کہتا ہے، جو رب نے نازل کیا ہے۔ اور پھر ان کے پاس جو تورات اور انجیل ہیں ان کو کہیں کہ یہی نکال کے لائیں، اس میں بھی اس طرح کے فیصلے موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، مگر چونکہ یہ اپنے مالدار لوگوں سے رشوت لے کر اور پیسے لے کر ان احکامات میں تحریف کرتے اور ان کو بدل دیتے، اور وہ آیتیں اور وہ اللہ کے احکامات اور وہ تورات اور انجیل کے اندر آیات مبارکہ کے جن میں نبی پاک علیہ السلام کی شان اور صفات کو بیان کیا گیا، یہ اسے چھپاتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، انہیں عظیم جنت میں وہ داخلہ عطا فرماتا۔ اچھا، دنیا میں بھی ان کو طرح طرح کی آسانیاں کیا پیدا فرماتا۔ آج کے اس درس کے اندر ابتدائی آیات مبارکہ جن کا میں نے کچھ خلاصہ اور یہ تمہید عرض کی ہے، اب آئیے اور سنتے ہیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 65۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ یہاں پر اہل کتاب کے حوالے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو وہ جنت کے حقدار بن جاتے اور اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا۔ اچھا، یہ تو آخرت میں انعامات عطا فرماتا، دنیا میں کیا ہوتا؟ ارشاد فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا،
ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے، معتدل ہے، اعتدال کی راہ والا ہے، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو ہی قائم کر لیتے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اب تورات اور انجیل کو قائم کرنا یعنی جیسے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، مبعوث ہو گئے، دنیا میں آ گئے، اپنا اعلان نبوت فرما دیا، تو تورات اور انجیل میں ہی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کے احکامات کو اگر قائم کر لیتے تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اور جب وہ ایمان لے آتے تو ان کو کیا ملتا؟ فرمایا رزق انہیں اوپر سے بھی ملتا، پاؤں کے نیچے سے بھی ملتا۔ یہ دنیاوی فائدہ یہ ملتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر کر لیتے تو پھر رزق پاتے، وہ طرح طرح کی تنگ دستیوں کے اندر مبتلا نہ ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر آدمی زندگی گزارتا ہے تو رزق میں وسعت ہی وسعت اس کے مقدر انشاءاللہ بن جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم میں دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ بے شک روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر رہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، اچھے طریقے سے یعنی رزق حلال یہ طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی رزق تلاش کرو۔ اللہ اکبر، کبھی رزق میں تنگی ہوتی ہے تو پھر آدمی طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے کہ ناجائز ذرائع کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق زیادہ ہو جائے، تو فرمایا کہ تم کبھی یہ تنگی پاؤ یا آہستہ آہستہ جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے ہی رہے گا، لیکن ناجائز طریقے سے اسے حاصل وہ نہ کرو، یعنی نافرمانی کر کے رزق طلب نہ کرو، کیونکہ فرمایا کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگی، اس کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائے گی منہم امۃ مقتصدہ، کہ اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اعتدال پر ہے، معتدل ہے، یعنی سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اعتدال پسند میں سے جیسے کچھ ایسے تھے کہ جو باقاعدہ کر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اور اکثر وہ تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، تو فرمایا اکثر برے کام کرنے والے۔ اب یہ تو بیان فرما دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہیں جو کچھ سمجھانا تھا، کہنا تھا، آپ نے کہہ دیا، اور اگلی آیت میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی ایک تسلی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ آپ فرما دیں، اس کی تبلیغ آپ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ بھی بڑا خوبصورت انداز۔ اچھا، دیگر انبیاء کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یعنی ان کے ناموں سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں، یعنی آپ کا نام مبارک محمد، تو قرآن میں یہ نہیں کہ یا محمد، اے محمد آپ نے ایسا کیا یا آپ ایسا فرمائیں، ایسا نہیں، بلکہ القابات سے فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، مختلف القابات سے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور یہاں یہ بات ارشاد فرما دی جو اللہ پاک نے آپ پر نازل کیا ہے
آپ وہ پہنچا دیں، اور ان کی طرف سے کسی تکلیف یا اذیت اس حوالے سے یہ اندیشہ نہ فرمائیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اور اس سے پہلے چونکہ یہود اور مختلف کفار یہ ارادہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، شہید کر دیں معاذ اللہ، تو کچھ صحابہ باقاعدہ پہرا دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے تو وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر یہ پہرا بھی ختم کر دیا گیا۔ فرمایا اب اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، رب نے خوشخبری عطا فرما دی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور یوں فرمایا کہ اے محبوب جو آپ پر نازل ہو آپ انہیں بتا دیں، اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ حفاظت کرنے والوں میں بھی بڑا پیارا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ مامور ہوئے، خود ہی اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں کی، آرام نہیں فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ آواز سنی کہ جیسے کوئی ہتھیار لے کر آ رہا ہے، تو پوچھا کون؟ تو کہا سعد۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دل میں کوئی خطرہ اترا کہ کوئی اور دشمن نقصان نہ پہنچائے، تو میں اس لیے آ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور وہ کھڑے رہے، یعنی حفاظت پہ معمور رہے۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ سب بھی آرام فرمائیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم فرما دو اے کتابیو، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تو تم کسی شے پر نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، یہ ان لوگوں کے بہت سی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ فلا تاس علی القوم الکافرین، آپ ان پر کوئی غم نہ کھائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے یہ کہا گیا کہ جب تم توریت اور انجیل کو قائم ہی نہیں کر لیتے تو تم کوئی شے ہی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم۔ اس کا قائم کرنا کیا ہے؟ توریت اور انجیل کا قائم کرنا یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور حضور اسلام کے امتی بن جائے۔ جب ان کے امتی بنیں گے تو اس کا مطلب انہوں نے قائم کر لیا، توریت اور انجیل کو قائم کیا۔ لیکن اگر نہیں بنیں گے تو توریت اور انجیل کے جو کچھ احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو ان کو تو تم نے قائم ہی نہیں کیا، ان پر تم نے عمل ہی نہیں کیا، تو فرمایا تم کوئی چیز ہی نہیں ہو، کوئی شے ہی نہیں ہو تم، اگر تم نے توریت اور انجیل کو تم نے قائم تم نے نہ کیا۔ تو یہاں یہ بات بیان فرما دی گئی۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب آپ نے ان کو دعوت دی، اللہ کے پیغامات سنائے، احکامات سنائے، تو یہود میں، نصارہ میں ان کے اکثر ایسے سردار اور وہ علماء جو علماء سو تھے اور ان سے رشوتیں اور پیسے لے کر احکامات بدلتے تھے اور انہیں تسلیاں دیتے تھے کہ تم ٹھیک ہو، جس پر تم ہو تم ہی ٹھیک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو جب دیا تو اور انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تو حضور غمگین ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ غم نہ کھائیں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ جتنا یہ بیان قرآن کی آیتیں کرتے جائیں گے ان کے کفر میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کفر میں اضافہ ہی کر رہے ہیں اپنا، تو یہ اضافہ کا سبب بھی بنے گا۔ آپ اپنا کام کریں اور یہ پیغام پہنچاتے رہیں اور ان کو دعوت دیتے رہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ ہدایت دے۔ فرمایا کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ایسے اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کی بات سننا، آپ جو انہیں اللہ کے احکامات سنائیں اور وہ پھر بھی اس طرف نہ آئیں، تو فرمایا آپ ان پر کوئی کسی طرح کی غم والی کیفیت اپنے دل میں نہ لائیں۔ آگے پھر فرمایا اللہ پاک نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی
اور ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ بیان فرما دیا کہ بے شک ایمان والے، یعنی جو ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ جو یہود تھے یا ستاروں کی عبادت کرنے والے یا نصارہ تھے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے، ان سب میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ اصل یہ کہ یہود اور نصارہ اس وقت تو یہ کسی دین اور ملت پر موجود نہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پیغام دے دیا اللہ پاک پر ایمان لانے کے حوالے سے اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، قرآن کے بارے میں بیان فرمایا، تو اب ان پر حکم یہی تھا کہ وہ اس کو مانیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کر لیتے، اور جنہوں نے کر لیا تو ان کے لیے تو بہت کچھ ہے، وہ نہ خوف انہیں ہوگا نہ کسی طرح کے وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ یعنی یہود نے یہ کیا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بطور خاص بیان کیا کہ جب بھی کبھی ان سے تو اللہ پاک نے عہد لیا تھا کہ ان کی طرف رسول بھیجے گا، لیکن جب بھی رسول آیا، اور رسول کیسا؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہویٰ انفسہم، جو ان کی خواہشات کے برعکس جس نے اور جو کچھ ان کے پاس لے کے آیا، تو یہ کیا کرتے اس کو جھٹلاتے بھی، اور ایک ان میں گروہ کیا ہے وہ ان کو قتل بھی کرتا، شہید کر دیتا۔ اور یاد رکھیں یہود نے بہت سے نبیوں کو شہید کیا، بہت سے نبیوں کو، یعنی بکثرت جن کا ہے وہ یہود نے کیا۔ اور یہاں تک کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی نبی، اللہ کا کوئی پیغمبر، کوئی بھی نبی کفار کے ہاتھوں میں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی جہاد میں کافروں سے جہاد کر رہا ہو اور وہ شہید ہوا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جہاد میں کفار نے شہید کیا ہو۔ انہوں نے یعنی یہود نے جب ان کے پاس ان کے خواہش کے برعکس کوئی حکم لے کر نبی آئے، انہوں نے معاذ اللہ نبی کو ہی شہید کر دیا۔ تو اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے اتنے سنگین قسم کے جرم تھے، اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو سزا اللہ نے دی، ان کو اندھے اور بہرے کر دیا، ان کو اندھے بھی کر دیا اور بہرے بھی ان کو کر دیا، یہ ان کو سزا ملی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے کہ یہ سمجھتے تھے یہود نصارہ، یعنی جھٹلا کر بھی انبیاء کرام کو اور معاذ اللہ شہید کر کے بھی سمجھتے تھے اتنے بڑے جرم ہو گئے ہمیں کوئی سزا نہیں، تو فرمایا یہ بہرے اندھے بھی اور بہرے بھی۔ اب یہ اندھا ہونا اور بہرے ہونا، پھر فرمایا توبہ کر لی، اس کے باوجود بھی کچھ ان میں بہت سے وہ اندھے بہرے رہے۔ اب یہ مختلف بیان فرمایا گیا کہ یہ 2 مرتبہ اندھے ہونا، 2 مرتبہ بہرے ہونا۔ ایک مرتبہ اس سے مراد لیا گیا کہ دل کے اندھے اور دل کے بہرے، اور ایک مرتبہ یہ عقل کے اندھے اور عقل کے بہرے بن گئے کہ جب اللہ کے نبی ان کو اللہ کے پیغامات دے رہے ہیں تو یہ سن کر بھی اس پر عمل نہ کرتے تھے، تو یہ اندھے ہو گئے، گویا کہ بہرے ہو گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے یہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کا دور آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے، عقل کے بھی اور دل کے بھی اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ تب یہ دل کے اندھے اور بہرے ہوئے تھے جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، پھر توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر دوسری مرتبہ بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے
فرشتوں کا اور اللہ کے بارے میں یہ مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں ظاہری طور پر کہ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ، ہمیں اللہ نظر آنا چاہیے، تو اس وقت یہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ تو یہ ان کی چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں پر عیسائیوں کے کچھ فرقوں کے حوالے سے بیان ہوا، کیونکہ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے تھے، ان میں سے ایک تو یہ کہ وہ سمجھتا تھا معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بی بی مریم نے جو جنا پیدا کیا ہے وہ معبود ہے معاذ اللہ، اور کچھ یہ کہتے تھے، ان کا ایک فرقہ تھا کہ وہ اللہ نے یعنی معبود نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہوا، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہاں پر عیسائیوں نے رب عز و جل کے بارے میں تو یہ گستاخی کی اور شرک میں بھی مبتلا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلانے لگے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو یہ درس دیا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ پھر انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے معاذ اللہ۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے گئے تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر بھی ایک عیسائیوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے جو مختلف فرقے تھے اور ان میں سے کچھ فرقے تھے اور ان کا عقیدہ معاذ اللہ یہ تھا کہ الہ تین ہیں، الہ تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ پاک کی ذات معاذ اللہ، اور اللہ کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ، اور روح القدس، یعنی یہ تینوں کا مجموعہ، یہ تین ایک جو کیا ہیں الہ ہیں، جو یہ کہنے لگے، اور یہ ان کا یہ عقیدہ انہوں نے بنایا۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا وہ تین کیسے ہو سکتے ہیں، رب کا نہ ثانی ہے نہ کوئی ثالث ہے، رب تو ایک ہی ہے، وما من الہ الا الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ایک ہے۔ معبود کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بیان فرما دیا، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی توحید ہے، اور اللہ پاک ایک ہے، واحد ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، احکامات میں اللہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ ساری کائنات، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول، سارے ولی، بڑے سے بڑے مراتب والے سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، ساری کائنات مخلوق اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاد ہے۔ تو توحید کا یہ عقیدہ، یہ معاذ اللہ جو عیسائیوں میں سے ایک تعداد تھی کہ وہ اس طرح شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، الہ کہا، اور طرح طرح کے یہ عقیدے اپنائے جو کہ خالصتاً شرک والے عقیدے تھے۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، اللہ پاک شرک معاف نہیں فرمائے گا، دوسرے گناہ جتنے بھی ہوں رب اب جن کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر، ایمان پر، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر
استقامت عطا فرمائے۔ آج ہم نے آیت نمبر 74 تک یہ درس سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن